إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون برادران اسلام معزز سامعین اور سامعات رمضان کے مہینے کی آمد ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ جو کچھ گھنٹوں کے بعد دستک دے گا، اس مہینے کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، اس مہینے کے اپنے کچھ آداب ہیں، اس مہینے کے اپنے بعض مخصوص اعمال اور افعال ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں، جن احادیث میں ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلا دن ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جہنم کے ان دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ پورے مہینے میں کھولا نہیں جاتا ہے اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں میں سے
سے ایک فرشتہ منادی بن کر کے آتا ہے، اعلان کرنے والا بن کر کے آتا ہے۔ وہ فرشتہ بندوں کے درمیان اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائیوں کے چاہنے والے، اے بھلائیوں کے متلاشی، اے بھلائیوں کے طلبگار، اے نیکیوں کے چاہنے والوں، اقبل، آگے بڑھیے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے وہ لوگوں جو برائیوں کے طلبگار ہو، برائیوں کے متمنی ہو، برائیوں کو چاہنے والے ہو، اپنے قدم کو آگے بڑھانے سے رک جاؤ۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور فرشتے کی جانب سے، اللہ رب العالمین کی جانب سے جو فرشتہ متعین ہوتا ہے، وہ فرشتہ یہ اعلان پورے رمضان کی ہر رات میں کرتا ہے۔ روزانہ اللہ رب العالمین کا یہ فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر رات جہنم سے بندوں کو آزاد کرتا ہے، اور یہ آزادی کا پروانہ اللہ رب العالمین پورے مہینے کرتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ اندازہ لگائیں کس قدر یہ مبارک مہینہ ہے، کس قدر یہ محترم بالشان مہینہ ہے، جو مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اسی لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 183 آیت سے لے کر کے 187 آیت تک اللہ رب العالمین نے روزوں کے احکام، روزوں کے تقاضے اور روزوں کے آداب کو کیا بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے ضروری اور بنیادی شرط دی گئی کہ آدمی اہل ایمان سے ہو، آدمی اہل توحید سے تعلق رکھتا ہو،
اس روزہ کی اہمیت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس روزے کو واجب اور فرض قرار دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیا گیا، تم سے پہلے جو امتیں تھیں، تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے، تمام کے تمام انبیاء کی شریعتوں میں اللہ رب العالمین نے روزے کو واجب اور فرض قرار دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، لوگوں تمہیں بھوکا رکھ کر کے، تمہیں پیاسا رکھ کر کے، تمہیں پورے طور سے دنیاوی تمام امور سے باز رہ کر کے، لا یعنی فضولیات سے باز رہ کر کے، ہر طرح سے روک کر کے، اللہ رب العالمین کہتا ہے میرا اپنا ذاتی فائدہ نہیں، میرا اپنا کوئی فائدہ نہیں، تم بھوکے ہو پیاسے ہو تمہارا فائدہ اپنا ہے، تمہارا مفاد اپنا ہے، اور فائدہ یہ ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اس لیے کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، جو انسان اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہے، جس دل کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت اور ڈر ہوتی ہے، ایسا شخص جنت کا وارث قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا، یعنی یہ جو جنت ہم نے تیار کر رکھی ہے، اس جنت کے وارث صرف اور صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے، اور یہ پرہیزگاری آئے گی کہاں سے؟ اسی روزے کی عبادت سے آئے گی، اسی ماہ مبارک کے لمحات سے فائدہ اٹھانے کی بنیاد پر آئے گی، ماہ مبارک کے لمحات و ساعات سے فائدہ اٹھایا جائے، اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کیا جائے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کیا جائے، اللہ رب العالمین کے پرہیزگار ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے، تقوی شعار ہو جاؤ گے، اللہ کا خوف دلوں کے اندر ہوگا، اور جب اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ رب العالمین جنت کا وارث ہم کو اور آپ کو بنائے گا۔ تقاورت کو تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا، یہ فائدہ ہمارا ہے، اللہ رب العالمین تو ساری کائنات سے بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کی کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ رب العالمین پوری دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم بے نیاز نہیں ہیں، ہم حاجت مند ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وارث بنانے کے لیے شرط لگایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مہینہ جو جس مہینے میں ہم چند گھنٹے کے بعد اپنا قدم رکھنے والے ہیں، یہ مہمان جو ہمارے پاس چند گھنٹوں کے پاس آنے والا ہے، یہ مہمان مبارک کیوں ہے؟ آخر اس مہمان کو اتنا متبرک کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ یہ مہمان اتنا زیادہ باعزت قابل تعظیم کیوں ہے؟ قابل تعظیم اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب مبارک کو اس مہینے کے اندر نازل کی، کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ قرآن کریم ایک مبارک کتاب ہے، ایک مقدس کتاب ہے، اور یہ جس مہینے کے اندر اس قرآن کو نازل کر دیا جائے گا وہ مہینہ بھی مبارک ہو جائے گا۔ گویا کہ رمضان المبارک کو جو مبارک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس مبارک سے تعبیر کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کتاب مبارک کو اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر نازل کیا ہے۔ تو کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، ہم حیران ہوں گے کہ کتاب مقدس، اس کتاب مقدس کو اللہ رب العالمین نے جس فرشتے کے ذریعہ دنیا کے اندر بھیجا، وہ فرشتہ افضل الملائکہ ہے، تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل، اور جس ذات گرامی پر بھیجا افضل الانبیاء، تمام انبیاء میں سب سے افضل، تمام انبیاء کا سردار، سید الانبیاء، رئیس الانبیاء، انبیاء کا سردار، جس فرشتے کے ذریعہ بھیجا گیا افضل الملائکہ، جس نبی پر بھیجا گیا افضل الانبیاء، افضل الرسل ہے، جس مہینے میں بھیجا جا رہا ہے وہ افضل الشہور ہے،
اے نبی ہم نے آپ کے دل پر اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے. اور یہ قرآن کریم جو کتاب مبارک ہے، یہ کتاب کریم اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی عدالت، کائنات کی دنیا و آخرت کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا وکیل بن کر کے آئے گا. سب سے بڑا وکیل، سب سے بڑا لائر بن کر کے آئے گا. اور یہ لائر ایسا جس کو سفارش کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر آخرت میں جو سارے لوگ ہوں گے، اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی نبی گفتگو نہیں کر سکتا. کسی کی لب کشائی نہیں ہو سکتی، کوئی لب نہیں کھول سکتا. لیکن یہ قرآن کریم ایسی کتاب، اللہ کا کلام، اس کو سفارش کرنے کے لیے، اجازت لینے کے لیے رب سے اجازت نہیں لینی ہوگی. کہا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا للصالحين. لوگوں قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کے مطالب کو پورے کرو، قرآن کے تقاضے کو پورے کرو. اس لیے قرآن تمہارے حق میں سفارشی بن کر کے آئے گا. اس کو اللہ رب العالمین سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے. اور یہ قرآن روح، اور جب روح فنا ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی. کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا. تو پہلے روزے کا تذکرہ کیا، روزے کو اس کے بعد بتایا کہ یہ مہینہ فضیلت والا کیوں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کتاب مبارک کو اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا تم نے روزہ رکھ کر کے مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کی، تم نے کتاب مقدس پڑھ کر کے میرے قریب ہونے کی کوشش کی. لوگوں ذرا قریب اور آؤ، لوگوں ذرا اور قریب آؤ. اس مہینے کے اندر دعائیں بھی کر جاؤ. کہا وہی کا سنا لگایا. ترتیب دیکھیے، قرآن پڑھتے صرف سرسری طور سے پڑھتے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین روزے کا تذکرہ کر رہا ہے. روزے کے بعد روزے کے چند مسائل کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کتاب مبارک کا تذکرہ کیا. اس کے معنی بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مناجات کا مہینہ ہے، یہ اپنے مدعا کو پیش کرنے کا مہینہ ہے، اپنی حاجات اور ضروریات کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنے کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین سے رو، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑاؤ، اللہ رب العالمین کے سامنے الحاظ جاری کرو، تضرع کرو. اللہ رب العالمین تمہاری مناجات کے قریب ہے، تمہاری دعاؤں کے قریب ہے. کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محمد جب میرے بندے میرے سلسلے میں پوچھیں تو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بالکل قریب ہوں. کس کے قریب؟ تمہاری دعاؤں کے قریب، تمہاری مناجات کے قریب، اور تمہارے فریادوں کے قریب میں ہوں. جو مانگو گے دیا جائے. اسی لیے عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے مانگتا نہیں کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کے سامنے جو ہاتھ بھی پھیلاتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جو روتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جو اپنی حاجات اور ضروریات کو پیش نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے. عجیب و غریب پیمانہ ہے. خالق سے آپ نہ مانگیں، خالق ناراض ہو جائے. مخلوق سے آپ مانگ لیں، مخلوق ناراض ہو جائے. انسانوں سے آپ مانگ لیں، انسان ناراض ہو جائے. یہ رب روزانہ ندا دے رہا ہے. کون ہے جو مجھ سے مانگے؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے؟ میں اس کی حاجات اور ضروریات کو پورا کروں. یہ اللہ رب العالمین کی کرم فرمائی ہے. تو یہ عبادتوں کا مہینہ ہے. اسی لیے عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ نے فرمایا اعجز الناس من عجز عن الدعاء. لوگوں میں سب سے زیادہ مجبور، لوگوں میں سب سے زیادہ لاچار، لوگوں میں سب سے زیادہ بے بس، لوگوں میں سب سے زیادہ بے بس وہ شخص ہے جو اپنی پریشانی کو جانتا بھی ہے، اپنی حاجات اور ضروریات کو جانتا بھی ہے، اپنی پریشانی کو جانتا بھی ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین سے مانگتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتا نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ شکوہ کرتے ہیں حالات کی کمزوری کا، حالات کی ستمگری کا، حالات کی ظلم کا، حالات کی بربریت کا. آیت اپنے اوپر دوسرے
اور مسلمانوں کے درمیان دعا ہے عزیزان گرامی. یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے. کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. دیکھیں دعا کے اندر کیا پاور ہوتی ہے. صرف ایک مثال دعا کے موضوع پر کبھی بات ہوگی. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنے قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کیا، ایمان پر آنے کی بات کیا، لوگوں نے انکار کر دیا. 83 لوگوں نے ایمان قبول کیا. نوح علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم کیا. نوح علیہ السلام کا لوگوں نے تبصر کیا، مذاق اڑایا، ان کی ہر طرح سے سرزنش کی. نوح علیہ السلام عاجز ہو کر کے اللہ رب العالمین سے صرف یہی کہتے ہیں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. فدعا ربہ. نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کیا. صرف 2 جملوں پر مشتمل دعا کیا تھا. کس اخلاص، کس للہیت کے ساتھ، کس قلب و جگر کے ساتھ دعا کیا تھا. کہا یا رب انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میں بے جان، اے اللہ میں تمہیں مجبور ہو چکا ہوں، اے اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں. فانتصر، تو ان سے بدلہ لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. آسمان سے پانی، زمین سے پانی، ہر جگہ سے پانی ابل پڑا اور پوری کی پوری انسانیت تباہ ہو گئی. عزیزان گرامی دعا کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، اچھے سے اچھے لوگوں کی زندگیوں کو بدحال کر دیا کرتی ہے. اس لیے صرف شکوہ کرنے سے کام نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا تم روزہ رکھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے دعا کر کے مجھ سے قریب ہو گئے. قریب ہونے کا ایک طریقہ اور کہا کہ تم اعتکاف کر لو. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. لوگوں مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اعتکاف کر لو. اعتکاف کر کے مجھ سے رسوئی اختیار کر لو. میری جانب متوجہ ہو جاؤ، میری جانب آ جاؤ، مجھ سے متوجہ ہو جاؤ. اور اعتکاف کے اندر شرک کی تردید پائی جاتی ہے. آدمی دنیا سے بیزار ہو گیا، دنیا مافیا سے بیزار ہو گیا، رب کی چوکھٹ پر پہنچ چکا ہے، رب کے دربار میں پہنچ چکا ہے، دنیا کو پورے طور سے آزاد کر دیا. اور اسی کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ یا دنیا غرّی غیری قد طلقتک البتہ. اے دنیا تو میرے علاوہ کسی اور کو دھوکا دے، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکا دے، اس لیے دنیا میں نے تجھے طلاق بتہ دے دیا. عزیزان گرامی اللہ رب العالمین سے متوجہ ہونے کا ایک طریقہ ہے کہ اعتکاف کیا جائے، اعتکاف کی سنت پر عمل کیا جائے. آپ روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، سارے کے سارے خیرات، سارے کے سارے کار خیر کر رہے ہیں. ان تمام کے تمام کار خیر کا انحصار ایک چیز پر ہے. بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. معاشرے کے بیشتر افراد اس کڑی پر آ کر کے کمزور ہو جاتے ہیں. یہ کڑی اتنی مضبوط کڑی، اتنی نازک کڑی، اس کڑی پر آ کر کے اچھے سے اچھا انسان اپنے آپ کو کمزور ثابت کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. روزے کا ثواب چاہتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب چاہتے ہو، عبادت کو قبول کرانا چاہتے ہو، دعا کو قبول کرانا چاہتے ہو، اعتکاف کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے ناجائز اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو باز کرنا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. تم لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. شروع کیا اس پورے رکوع کی تلاوت آپ کیجیے. اللہ رب العالمین نے اس رکوع کی شروعات صیام سے کیا، روزے سے کیا، اور اس رکوع کو ختم کر رہا
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا شخص لمبا سفر کر رہا ہے، پورے طور سے پراگندہ ہے اور سفر کے حالات اس کے جسم پر ظاہر ہو رہے ہیں کہ آدمی مجبور ہے، بےکس ہے، لاچار ہے، اور ایسی لاچاری میں اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یمد الیہ سے الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب، یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ آواز آتی ہے مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، فأنا استجاب لذلك۔ اے دعا کرنے والے، تو ضرور مسافر ہے، تو ضرور مجبور ہے، تو نے ضرور میرے ہی سامنے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھایا ہے، لیکن اے دعا کرنے والے، تیرا کھانا حرام ہے، تیرا پینا حرام ہے، اور جو تم نے لباس پہن رکھی ہے یہ لباس بھی حرام ہے، اور جس مال سے تیری پرورش ہوئی ہے وہ مال بھی حرام کا تھا، اس لیے بتا تیری دعا قبول کیسے کی جائے، تیری دعا قبول کیسے کی جائے؟ اس لیے عزیزان گرامی، ماہ مبارک آ رہا ہے، ماہ مبارک کی آمد سے پہلے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اے اللہ ابھی تک میں نے جو حرام کام کیے، اگلے حرام کیے، اے اللہ معاف کر، اس لیے کہ عبادتوں کے قبول ہونے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو پاکیزہ پاک روزیوں کو کھاؤ اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ آیت کی نزاکت کو سمجھیے، آیت کی باریکی کو آپ سمجھیے، اللہ رب العالمین کھانے کا ذکر کر رہا ہے اور آیت کے اخیر میں کہہ رہا ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ معلوم یہ ہوا جو انسان حرام کھاتا ہے، جو انسان اللہ کو رزاق سمجھتا ہے اور رزاق کو سمجھتے ہوئے، خالق کو خالق سمجھتے ہوئے، رب کو رب سمجھتے ہوئے حرام کھاتا ہے، گویا کہ ایسے شخص کی توحید میں کمی ہے، ایسے شخص کو اپنی توحید پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب رب کو رب مان رہا ہے، رزاق کو رزاق مان رہا ہے، خالق کو خالق مان رہا ہے، اس کا اعتقاد ہے روزیوں کو دینے والا اللہ رب العالمین ہے، تو پھر حرام کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے، حرام کیوں کھا رہا ہے؟ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال چیز کو کھاؤ، حرام چیز سے پرہیز کرو۔ اس کے بعد کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش مت کرو۔ ایک طرف روزی کا تذکرہ ہے، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے شیطان کے قریب مت جاؤ۔ کیا مطلب ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا منطق ہے؟ اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ شیطان لأن الشیطان احرص ما يكون ان يقذف لقمة الحرام في جوف الانسان، اس لیے کہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کے پیٹ میں جو سب سے پہلا لقمہ جائے وہ حرام کا جائے۔ اسی سارے گرامی کتنی اہم چیزیں ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے جس چیز کا، جس احکام، جن آداب کا، جس تقاضے کا ذکر کیا ہے، ان تقاضوں پر عمل کیا جائے اور عقل حلال کی کوشش کی جائے، حرام مال کے قریب جانے سے پرہیز کیا جائے، اور روزیوں کے تعلق سے اتنا زیادہ فکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ، یعنی ایک روزی بندے کو ایسے ہی تلاش کر لیتی ہے، ایسے ہی ڈھونڈ لیتی ہے جیسے ایک بندے کو موت آنے رہتی ہے، موت اس بندے کو ڈھونڈ لیا کرتی ہے، موت اس بندے کو ڈھونڈ لیا کرتی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ لو ان ابن آدم حرم من رزقه کما یحرم من الموت، اگر ایک انسان موت سے ایسے ہی، روزی سے ایسے ہی بھاگتا ہے جیسے موت سے بھاگتا ہے، تو ایسی صورت میں جو روزی اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ روزی اس کو مل کر کے رہے گی۔ جب اللہ اس کے رسول کا اتنا سچا والا، تو پھر حرام کے پیچھے بھاگنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے عبادات کو بیکار کرنے، ختم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عبادتیں بڑی مشکل سے ہوتی ہیں، ان عبادت
عبادتوں کی حفاظت کی جائے. اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ان کا غلام آیا, مکاتب غلام آیا اور کہا کہ میرے اوپر بہت بڑا قرض ہے, میرے ذمے بہت بڑا قرض ہے, اور اس قرض کی ادائیگی میں آپ میری مدد فرمائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الا اعلمک کلمات علمنی ان رسول اللہ, کیا میں ان کلمات کو تمہیں نہ سکھا دوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلایا ہے؟ کہا بلا, بتائیے وہ کلمات کیا ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ کلمات اتنے اہم ہیں, اتنے محترم شان ہیں, اگر ان کلمات, اگر تمہارے اوپر سبیل پہاڑ, ایک بڑا پہاڑ ہے, سبیل پہاڑ کے برابر تمہارے اوپر بھی قرض ہوگا, تو اللہ رب العالمین اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اس قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دے گا, راستہ پیدا کر دے گا. اور وہ دعا یہ ہے اللہم اغفری بحلالک عن حرامک, اے اللہ مجھے حرام سے بچا کر کے حلال کی توفیق عطا فرما. واغننی بفضلک عمن سواک, اے اللہ تو مجھے سارے لوگوں سے, اپنے علاوہ سارے لوگوں سے بے نیاز کر دے. یہ ہاتھ جب بھی اٹھے تیرے سامنے اٹھے, کسی انسان کے سامنے نہ اٹھے. اتنا زبردست وعدہ, اتنی جامع دعا, اس کے باوجود ہم حرام مال کھا کر کے اپنی عبادتوں کو پورے طور سے ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی. الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک آیت کریمہ تلاوت کیا, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہو گئے. اسی میں سے ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ, اے اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا کر دیجیے, میرے لیے آپ دعا کر دیجیے کہ میں جو بھی دعا کروں ساری کی ساری دعائیں میری قبول ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, بس ایک نسخہ دیا, ایک نسخہ, ایک طریقہ بتایا. کہا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ, اے سعد تم اپنے کھانے کو حلال کر لو, تم اپنے کھانے کو حلال کر لو, دنیا میں جو کچھ تم مانگو گے اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے. عزیزان گرامی, ضرورت اس بات کی روزوں کی اہمیت کو سمجھا جائے, روزوں کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو سمجھا جائے. اس رمضان کے مہینے کا جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما, روزے کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.